بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، میں اس وقت دو الگ الگ موضوعات پر بہت مختصر گفتگو کروں گا۔ ایک موضوع تھوڑا سا علمی موضوع ہے اور ایک موضوع اصلاحی اور فکری موضوع ہے۔ انسان کی زندگی کے 4 سٹیج یا کہیے 4 پورشن ہیں، 4 حصے۔ پہلا حصہ وہ زندگی کا ہے جو ماں کے پیٹ میں گزرتا ہے۔ اس میں انسان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے، نہ انسان کی اس میں مداخلت ہو سکتی ہے، نہ انسان اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، نہ انسان کی چوائس وہاں کوئی کام کرے گی، نہ انسان یہ کر سکے گا کہ جیسی شکل میں چاہوں گا ویسی بننی چاہیے، جیسا میں بنانا چاہوں گا لڑکا یا لڑکی وہ بننا چاہیے۔ نہیں، یہاں تو انسان بالکل بے بس اور کسی مداخلت کرنے کا کوئی اختیار اس کو نہیں ہے۔ زندگی کے پورشن چند مہینوں کا ہوتا ہے، عام طور پر 9 مہینے کا، کبھی کبھی بچہ 7 مہینے کا بھی ہو جاتا ہے، 8 مہینے کا بھی ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ دن اور زیادہ بھی ہو جائیں۔ زندگی کا یہ پورشن گویا انسانی زندگی کا باقاعدہ آغاز ہے، لیکن یہ ہمارے دسترس سے باہر ہے۔ اس کے بعد جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کی زندگی کا دوسرا حصہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ چلتا ہے بالغ ہونے تک۔ اس بالغ ہونے تک اس آدمی یعنی اس بچے کی جسمانی ترقی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اعضاء بڑھتے ہیں، مضبوط ہوتا جائے گا، اور یہ ماں کے دودھ پینے سے لے کر کے 2-2.5 سال کے بعد جب دودھ چھوڑے گا اس کے بعد اور بالغ ہونے تک، اس عمر میں انسان بڑھتا بھی ہے، عقل بھی بڑھتی ہے، جسم بھی بڑھتا ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ اس عمر میں انسان کو کیا کرنا ہے یہ خود نہیں کرے گا، یہ اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے کے متعلق سب کچھ کریں، کیونکہ بچہ بھی بے شعور ہے۔ اس لیے بے شعور ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کو کوئی حکم بھی نہیں دیا۔ یہ نماز نہیں پڑھے گا کوئی جرم نہیں، یہ مالدار ہوگا زکوٰۃ نہیں دے گا کوئی جرم نہیں، اس پر حج فرض ہو چکا ہے حج فرض ہوگا ہی نہیں، چاہے کتنی ہی دولت اس کے پاس ہو۔ یا اگر وہ ڈیلنگ کرنا چاہے گا تو ڈیلنگ کرنے کا بھی اس کو اختیار نہیں ہے، اور اگر کرے گا تو شریعت اس کو مانتی ہی نہیں ہے، کیونکہ نابالغ ہے۔ اللہ نے کسی چیز کے کرنے کا اس کو حکم نہیں دیا اور کسی کام سے بچنے کا بھی اس کو حکم نہیں دیا۔ اس لیے اگر چھوٹا بچہ چوری کرے گا تو اسلام کا قانون اس پر نافذ نہیں ہوگا۔ جن جرموں پر اسلام سزائیں دیتا ہے ان جرموں میں سے کسی جرم کا اگر اس بچے نے ارتکاب کیا، جرم کیا، تو اسلام اس کو وہ سزا نہیں دے گا، کیونکہ ابھی یہ اس عمر کو پہنچا ہی نہیں جس عمر میں یہ مجرم قرار پائے گا۔ تو زندگی کا یہ پورشن کچھ تو ہماری اختیار میں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس عمر میں کوئی حکم اس پر نہیں ہے۔ اس کے بعد زندگی کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اور وہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب یہ لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے۔ لڑکا بالغ کب ہوتا ہے؟ بالغ ہونے کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے کہ وہ اس کا شعور بیدار ہو جائے، وہ اس کی عقل مکمل ہو جائے، اور بالغ ہونے کی ایک معنی جسمانی طور پر وہ اس سطح پر آ گیا کہ اب اس کو شریعت نے بالغ قرار دیا۔ اسلام نے بالغ ہونے کا معیار کیا رکھا ہے کہ لڑکے پر جب پہلی مرتبہ غسل فرض ہو جائے گا تو یہ بالغ، اور لڑکی کو جب پہلی مرتبہ نسوانی عذر ہوگا تو یہ بالغ ہو جائے گی۔ نسوانی عذر سے مراد ہے وہ جو منتلی سسٹم ہوتا ہے خواتین کا۔ یہاں سے جو زندگی شروع ہوتی ہے یہ کب تک چلے گی؟ یہ چلے گی تب تک جب تک اس کا نکاح ہوگا۔ نکاح ہونے تک زندگی کا یہ پورشن تیسرا والا پانا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد اب اس کی فیملی لائف شروع ہوگی، ایک نئی زندگی شروع ہوگی، نئی خوشیاں ہوں گی، نئے تقاضے ہوں گے، نئی ذمہ داریاں ہوں گی، نئے حالات آئیں گے، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ فیملی لائف وہاں سے آگے شروع ہو جائے گی، اور وہ زندگی کا چوتھا پورشن ہوتا ہے، اور آخر میں پھر بڑھاپا آتا ہے۔ بڑھاپا اس کا آخری درجہ ہے۔ یہ جو زندگی کے سٹیج دکھائے گئے ان میں سب سے زیادہ اہم ترین زمانہ کون سا ہے؟ جواب ہے کہ وہ زمانہ ہے جو بالغ ہونے سے لے کر کے نکاح ہونے تک کا زمانہ، یہ سب سے زیادہ نازک ہے۔ جو کچھ بننا ہے اسی عمر میں بننا ہے، جو کچھ اپنے اندر پیدا کرنا ہے اسی عمر میں پیدا کرنا ہے۔
بچنا ہے تو اسی عمر میں بچنا ہے، جو کچھ سیکھنا ہے تو اسی عمر میں سیکھنا ہے، تعلیم، اخلاق، صحت، عادات، وہ سب اسی عمر میں، بگڑنے کے خطرے بھی سب زیادہ اسی عمر میں ہوتے ہیں، اور بننے کے امکانات بھی سارے اسی عمر میں ہوتے ہیں۔ انسان اگر تعلیم یافتہ بنا ہے تو گویا اس عمر میں سے تعلیم پر محنت کی۔ انسان کی اگلی زندگی میں جو کامیابی ہیں وہ ساری کامیابیاں ڈپینڈ کرتی ہیں اس عمر پر۔ لہذا انسان کی زندگی کا سب سے نازک زمانہ کون سا ہے؟ تو جواب ہے بالغ ہونے سے لے کر کے نکاح ہونے تک کا زمانہ سب سے نازک زمانہ ہے، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں ٹین ایج۔ اب ہم اس کو ٹین ایج ہی تک نہیں رکھیں گے، کیونکہ ٹین ایج اگر مانا ہے 20 سال سے کم، لیکن آج ٹین ایج ہی نہیں ہے، آج ہم کہیں گے رشتہ ہونے تک، چاہے وہ 25 سال کی عمر میں ہو جائے، چاہے 30 سال کی عمر میں ہو جائے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر 35-40 سال کی عمر تک، تب تک بھی اس کو لڑکا ہی کہتے ہیں۔ 40 سال کا ان میرڈ کیا کہلاتا ہے؟ لڑکا، اور 20 سال کا میرڈ لڑکا کہا جاتا ہے مرد۔ یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے سماج میں بھی اور عام ذہنوں میں بھی کہ لڑکا تب تک لڑکا ہی رہے گا جب تک اس کا نکاح نہ ہو جائے، چاہے وہ 40 سال کی عمر کا کیوں نہ ہو۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اگر کوئی شخص ابھی تعلیم پڑھ رہا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ ہی رہے گا چاہے 40 سال کی عمر کا ہو جائے، اور اگر کسی نے پڑھانا شروع کر دیا 20 سال کی عمر میں ٹیچر بن گیا تو اب یہ اسٹوڈنٹ نہیں، اب یہ ٹیچر بن گیا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے لڑکا تب تک لڑکا ہی رہے گا جب تک اس کا نکاح نہیں ہوتا، چاہے وہ 40 سال کا کیوں نہ ہو جائے۔ عام بات یہی ہے، اگرچہ عمر کے اعتبار سے وہ بڑا ہو چکا ہے۔ یہ جو میں نے زندگی کا پورشن دکھایا، یہ سب سے زیادہ اہم زمانہ ہے انسان کی زندگی کا، اگلی ساری زندگی ڈپینڈ کرتی ہے اسی عمر پر۔ آئندہ یہ بااخلاق ہوگا، جو اس کی عادتیں ہوں گی، جو اس کا مزاج ہوگا، جو اس کا رہن سہن ہوگا، جو اس کی کامیابیاں ہوں گی، جو کہ ناکامیاں ہوں گی، جو خوبیاں ہوں گی، وہ ساری اسی عمر میں پیدا کرنی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی انسان یہ جاننا چاہے کہ زندگی کا سب سے نازک زمانہ کون سا ہے تو جواب آئے گا جوانی کا۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس وقت یہاں ہمارا سب سے اہم ترین مسئلہ کیا ہے، تو مختلف لوگوں کے مختلف جوابات ہو سکتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد جو سوچنے والوں کی ہے، ان کا سوچنا یہ ہے کہ ہمارا اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہماری نئی جنریشن، ہماری نئی پود کا مسئلہ ہے کہ وہ بگڑنے نہ پائیں۔ اور بگڑنے کے معنی ہیں کہ چار چیزوں میں وہ بچ جانے چاہیے، 4 خرابیوں سے۔ نمبر 1 ان کا ایمان بچے، نمبر 1 ان کا مذہبی تھاٹ بچے، نمبر 3 ان کا کیریکٹر بچے، اور نمبر 4 ان کی صحت محفوظ رہے۔ ان 4 چیزوں کے بچانے کا کام اس عمر میں اگر لڑکا کرنے میں کامیاب ہو گیا یا لڑکی کرنے میں کامیاب ہوگی تو اگلی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اور اگر ان 4 خرابیوں میں سے کوئی خرابی ہو گئی، یعنی ایمان بچ نہ سکا، صحت بچا نہ سکا، کیریکٹر خراب ہو گیا، یا اپنا جو مذہبی تھاٹ ہمارا ہے، ہماری مذہبی فکر، ہماری دینی سوچ، جو اگر وہ صحیح نہ رہ سکے، وہ ڈگمگا گیا اور دائیں بائیں چلا گیا، اور جو اصلی اسلامی سوچ ہے اس ثابت طور پر باقی نہیں رہ سکا، ان 4 خرابیوں میں سے اگر کوئی بھی خرابی ہو گئی تو اگلی زندگی ناکام ہو گئی۔ اب ان 4 چیزوں پر بہت ڈیٹیل میں بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت تو ڈیٹیل میں بات نہیں ہو سکتی ہے، میں صرف چند اشارات کروں گا۔ پہلی سب سے اہم ترین چیز یہ ہے اپنے ایمان کو بچانا۔ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ جواب ہے اسلام کے مطابق، یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق انسان کی سوچ، انسان کا دل، انسان کا جسم اور انسان کی زندگی گزرے، یہ اسلام اور ایمان کا خلاصہ ہے۔ اس میں سے پہلا پورشن ہے ایمان۔ ایمان کے معنی اللہ کو ویسا ماننا جیسا اللہ ہے، اللہ کے نبیوں کو ویسا ماننا جیسے اللہ کے نبی تھے، اور آخری نبی کو آخری نبی ماننا اور تمام نبیوں کا سردار ماننا، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا، فرشتوں کا وجود ہے اس کو مان لینا، مرنے کے بعد لازماً زندہ ہونا ہے، اور لازماً زندہ ہو کر کے اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، یہ مان لینا ہے۔ اور یہ مان لینا ہے کہ کائنات چلانے والا ایک اللہ ہے، اور اللہ کائنات کی تمام امور اور تمام فیصلوں کا تنہا مالک ہے۔ ان تمام چیزوں کو مان لینا، اس کی مزید ڈیٹیل بھی ہے۔ اللہ کی ذات کو کیا کیا ماننا ہے، اللہ کے نبی کی ذات کو کیا کیا ماننا ہے، تقدیر کو کیسے ماننا ہے، آخرت کے متعلق کیا کیا چیزیں ماننی ہیں، ہر ایک کی مکمل تفصیل ہے۔ شارٹ میں ہم کہیں گے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمانیات کا خلاصہ ہے، ان کو مان لینا ہے، اور ماننے پر ساری زندگی اسی پر قائم رہنا ہے، یہ ایمان ہے۔ ہر زمانے میں ایمان کو خطرہ رہا ہے، آج کے زمانے میں زیادہ،
اور آج کے زمانے میں خطرہ زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جواب بہت تفصیلی بیان کی ضرورت ہے کہ خطرے کیا کیا ہے. جواب: آج کا زمانہ کنفیوژن کا زمانہ ہے. آج کا دور ایتھیسزم کا دور ہے. آج کا دور ایگناسٹسزم کا دور ہے. آج کا دور وہ ہے کہ جس میں سائنس کو استعمال کیا گیا مذہب کے خلاف، حالانکہ سائنس مذہب کے خلاف نہیں. سائنس نہ مذہب کی حمایت میں نہ مذہب کے خلاف ہے، بلکہ اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو سائنس نام ہے کائنات کی چیزوں کی تحقیق کا، اور کائنات کی چیزیں رن کرتی ہیں ٹھیک اس طرح سے جس طرح سے کائنات بنانے والے نے ان کو پیدا کیا. تو سائنس گویا کہتی ہے کہ تم دیکھو کائنات کا رن کیسے کر رہی ہے، کائنات کام کیسے کرتی ہے. کائنات جیسے کام کرتی ہے وہ اللہ کا ورک ہے، اور قرآن جو ہے وہ اللہ کا ورڈ ہے. تو سائنس تو نہیں اپنی زبان سے کہے گی کہ نہیں اس کائنات کا بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن ملحدین نے سائنس کو استعمال کیا اسلام کے خلاف، اور تھیوریاں نئی سے نئی آتی رہتی ہیں. تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایمان والوں کا ایمان خطرے میں ہے، اور وہ خطرے بھی ایمان والوں کا کن کا ہے؟ یہی نئی جنریشن. یعنی آپ زندگی کے اس پورشن میں ہیں کہ آپ چوکنا اگر نہیں رہیں گے تو کسی تھیوری کی بنیاد پر آپ اللہ کی ذات کے بارے میں کنفیوز ہو جائیں گے، نبی کی ذات کے بارے میں کنفیوز ہو جائیں گے، قرآن کے سچے کتاب ہونے کے بارے میں کنفیوز ہو جائیں گے، مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں اس میں کنفیوز ہو جائیں گے. اور جو ہی کنفیوز ہو جائیں گے، اگر آپ کے دل میں بیٹھ گیا اللہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ، یا قرآن سچی کتاب نہیں ہے، یا خدا نہ خواستہ خدا مطلب خدا نہ خواستہ اللہ کے نبی سچے نبی نہیں تھے، یا مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو آپ کا ایمان ختم ہو گیا. اس وقت کی جو صورتحال ہے سوسائٹی کی وہ بہت ہی نازک ہے. ایمان والوں کا اپنا ایمان بچانا پہلا فریضہ ہے. جناب آپ جو بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، آپ جس تھیوری کو بھی پڑھ رہے ہیں، اس سبجیکٹ کو پڑھتے ہوئے، اس تھیوری کو پڑھتے ہوئے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ کہیں ان تھیوریوں کے ذریعے سے، ان سبجیکٹس کے ذریعے سے، اس سوشل میڈیا کے طوفان کی وجہ سے میں اپنی ایمان سے ہاتھ نہ دھو دوں. اور دنیا میں اس وقت ایک طرف سے بڑے بڑے سائنٹسٹ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، ان کی سائنس کو اسلام تک پہنچاتی ہے. میں بار بار کہتا رہتا ہوں، جب آپ سوشل میڈیا چلاتے ہو تو سب سے پہلے آپ اس کو دیکھو جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کے تھاٹ کو پڑھیں. اس میں بڑے بڑے تھنکر، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے سائنٹسٹ سائنسی تحقیقات کے دوران ایمان تک پہنچے ساری دنیا میں. اور جب ان ویب سائٹوں کو آپ دیکھیں گے، ان ویب سائٹوں کو، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اسلام یہ ہے. ہم کو وہ آ کر بتا رہا ہے جو کل تک ایمان سے باہر تھا، وہ آ کر بتا رہا ہے کہ اسلام میں یہ ہے. کیسی کیسی سائنسی تھیوریاں ان کو اسلام تک پہنچا دی، اور روزانہ یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ انہی ویب سائٹوں کو دیکھیں، آپ انہی انسان کو پڑھیں. ایک طرف سے صورتحال یہ، اور دوسری طرف سے خود ایمان والوں کے گھروں میں پیدا ہونے والی نوجوان نسل، ٹھیک، وہ اسلام کی ایک ان چیزوں پر اعتراض کرتی ہے جن چیزوں پر اعتراض کرنے کے نتیجے میں آگے ایمان سے محروم ہو جائے گا. جو چیزیں ان کو ایمان کے تک پہنچا رہی ہیں اسی چیز کو یہ کنفیوز کر کے ایمان سے محروم ہو رہا ہے. مزید مسلمانوں کے گھروں سے پیدا ہونے والے کچھ ایسے افراد بھی نکل گئے، اور وہ خوب سرگرم ہیں کہ جو تھے تو ایمان والے اب وہ ایمان سے محروم ہیں، اور ان کی مہم یہی اس وقت ہے کہ کسی طرح سے باقی لوگ بھی کنفیوز ہو جائیں. اہم ترین مسئلہ آج کی نسل کا اپنی ایمان کو بچانا. وہ خطرہ آپ کو آپ کے دوستوں سے بھی ہے، ان تھیوریوں سے بھی ہے جو تھیوریاں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، ان افراد سے بھی ہے جو افراد آپ کے ہمدرد بن کر کے آپ کو کہیں سے کہیں پہنچائیں گے، وہ ان افراد سے بھی ہے کہ جو آپ سے ڈسکشن کرنے کے لیے آئیں گے اور مقصود ہوگا آپ کو اسلام سے برگشتہ دور کرنا اور آپ کو کنفیوز کر دینا. تو غرض یہ کہ یہ افراد کا بھی طرف سے خطرہ ہے، تھیوریوں کی طرف سے خطرہ ہے، اور سائنس کے ان غلط استعمال کا خطرہ ہے. سائنس کو غلط استعمال کر کے پھر کہیں گے کہ صاحب سائنس تو نہیں مانتی خدا. بس میں تفصیل اس چیز اور زیادہ نہیں کر سکتا اس وقت. شارٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جن تک یہ بات پہنچے وہ سمجھ لینے چاہیے کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں ہمیں اپنی ایمان کو بچانا ہے، اور ہم کسی اسلام کے کسی چیز کے بارے میں کنفیوز نہیں ہوں گے. اور اگر کنفیوژن آ گیا کہیں سے بھی، کنفیوژن کبھی اندر سے اٹھے گا، خود بخود کنفیوز ہوگا، اور کبھی کنفیوژن باہر سے آئے گا. یہ باہر سے کوئی آدمی بھی ہو سکتا ہے، یہ باہر سے کوئی تھیوری ہو سکتی ہے، یہ باہر سے کوئی سبجیکٹ ہو سکتا ہے، یہ باہر سے کوئی بک ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر کہیں سے کنفیوژن آ گیا تو آپ مطمئن نہ بیٹھیں، آپ فوراً سمجھ جائیں کہ مجھے انفیکشن ہو گیا،
میرے ایمان کو انفیکشن بننے کا خطرہ ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس ایمان کو انفیکشن بڑھتے بڑھتے کینسر بنے گا اور بعد میں میرا ایمان ختم ہو جائے گا. جیسے باڈی کو کینسر ہوتا ہے ایسے ہی اس کو. تو فوراً کسی ایسے آدمی سے ملنا چاہیے جو آدمی اس ٹاپک کا ایکسپرٹ، عام عالم سے نہیں، عام سکالر سے نہیں، جس کا وہ سبجیکٹ نہیں ہے. اگر آپ اسے ملیں گے اور وہ آپ کو مطمئن نہیں کر سکا تو ادھر سے ذہن میں آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سچا نہیں ہے، تبھی یہ مجھے مطمئن نہیں کر سکا، حالانکہ وہ اس کی کمزوری تھی. سیدھی بات ہے جو میرا سبجیکٹ نہیں ہے، آپ اس سبجیکٹ کے مطابق مجھ سے کچھ سوال کریں کہ میں جواب نہیں دے سکوں گا، اور جب آپ جواب نہیں دے سکوں گا تو وہ میری کمزوری ہے، نہ کہ تھاٹ کی کمزوری. اسلام کی کمزوری نہیں ہے، وہ آدمی کی کمزوری ہے. آپ غلط آدمی کے پاس پہنچے ہیں، غلط آدمی کے پاس نہیں، آپ ایسے انسان کے پاس پہنچے ہیں جو آدمی اس فیلڈ کا ہے ہی نہیں. تو آپ اس آدمی کے پاس پہنچے جو اس فیلڈ کا آدمی ہوگا، جو اس سبجیکٹ پہ آپ کو مطمئن کر سکے گا. تو ایسے آدمی تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ کا کنفیوژن دور ہوگا. بس میں بات ختم کر رہا ہوں. اپنی ایمان کو بچانے کے سلسلے میں ہر وقت چوکنا رہیں، چاہے آپ اپنے گھر میں ہیں، چاہے گھر سے باہر ہیں، چاہے کسی ہاسٹل میں ہیں، چاہے کسی کالج میں ہیں، چاہے کسی یونیورسٹی میں ہیں، چاہے کہیں جاب کر رہے ہیں، چاہے آپ جھوریوں میں ہوں، چاہے دوستوں کے ساتھ ہوں، جہاں بھی ہیں، اگر ایمانیات کے متعلق اللہ، نبی، قرآن، آخرت، دین، اسلام کا کوئی بھی حکم، اس کے بارے میں اگر کہیں سے کنفیوژن آ رہا ہے تو اپنے آپ کو وہ کنفیوژن ذہن میں نہیں، اس وقت کہنا ہے دین اسلام حق ہے، مگر اس سوال کا جواب مجھے نہیں معلوم ہے، میں کسی سے پوچھوں. اور تب تک مطمئن نہیں بیٹھنا ہے جب تک آپ اطمینان، اور اس بیچ میں ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ یا اللہ ایسا نہ ہو ہدایت ملنے کے بعد میں گمراہ ہو جاؤں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، یا اللہ ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں ہدایت ملنے کے بعد. ایک انسان وہ ہے جس کو ہدایت ملی نہیں، اور ایک انسان وہ ہے جس کو ہدایت ملی تھی مگر ہدایت سے محروم ہو گیا. وہ شخص جس کا باپ مسلمان، جس کا دادا مسلمان، جس کا خاندان ایک مانا جانا خاندان، اور وہ فخر کرتا اپنے خاندان پر، اور وہ خود عزیز ہو گیا. ایک طرف سے وہ خاندان پر فخر کر رہا ہے کہ میرا فلانا خاندان تھا، اور میرے خاندان میں فلانا بڑی شخصیت تھی، فلانا بڑا رائٹر میں، فلانا بڑا مصنف ہے، میں اسی خاندان کا ہوں، اور دوسری طرف سے کہتا ہے میں ان کو نہیں مانتا. تو غرض یہ کہ ایمان سے محروم ہو گیا. اور دنیا میں بکثرت ایسے واقعات سامنے آتے رہیں گے. انسان کو مطمئن نہیں بیٹھنا ہے. اللہ کے نبی دعا کرتے تھے یا اللہ جو خیر آپ نے مجھے عطا فرمایا وہ مجھ سے چھیننا نہیں. اللہ لا تنزع منا صالح ما آتیتنا. یہ ایمان والا کیوں نہیں کہے گا یا اللہ اپنی ایمان کی دولت مجھے عطا فرمائی، ایسا نہ ہو کہ ایمان کی دولت مجھ سے چھین جائے. اور چھیننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے کوئی چھین کر لے گا. چھیننے کے معنی یہ ہے ایسا تھاٹ پیدا ہو جائے گا، ایسی سوچ ابھر جائے گی جس سوچ کے ابھرنے کے نتیجے میں آپ کہیں گے کوئی خدا نہیں، کون نبی، کیا قرآن ہے، ہم نہیں مانتے مرنے کے بعد زندہ ہونا. کشمیری کہتے ہیں نت کو تھا اچھل، کون دیکھ کر کیا ہے مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں. یہ ہے وہ غلط سوچ. تو اپنی ایمان کی حفاظت نمبر 1. نمبر 2، ایمان اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، وہ ایمان اور دین اور اسلام صحابہ، تابعین اور اس کے بعد پوری جماعت کے ذریعے چلتے چلتے ہم تک پہنچا. اس میں پورا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، اس میں ایمانیات ہیں، ہمیں کون کون سی چیزیں ماننی اور کیا ماننی ہے، کون کون سی چیزوں کو ہم حرام کہتے اور حرام کہتے رہیں گے، کون کون سی چیزیں ہمارے اللہ اور ہمارے نبی نے ہم پر لازم کی ہیں، کون سا عمل ہمیں کس طرح سے انجام دینا ہے. پورا اسلام محفوظ ہے، علمی اعتبار سے بھی، قلمی اعتبار سے بھی، فکری اعتبار سے بھی، قولی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی. نماز فرض ہے، کس طرح پڑھنی ہے اس کا پورا طریقہ معلوم. زکوٰۃ لازم ہے، کس مال میں سے کتنی زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، کن کو دینی ہے، ساری تفصیل معلوم. ہر عمل کے متعلق پوری ڈیٹیل معلوم ہے. اس میں بیچ میں کہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ صاحب مسلمانوں کو اس بارے میں گائیڈنس ان کا اسلام کر ہی نہیں رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے انڈیویجول لائف میں یا پبلک لائف میں اور اسلام کہے کہ ہمارے پاس کوئی گائیڈنس نہیں، جیسی مرضی ویسے کرو. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اسلام دین مکمل ہے، ہر چیز کے متعلق گائیڈ کرے گا، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ. سمجھانے کے لیے بھی میں مثال عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے جی بچہ پیدا ہوا، اس کو 6 انگلیاں ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ 6ٹھی انگلی کاٹ دیں، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میں نے سچ یار، میں نے کہا بھائی میں نے یہ مسئلہ نہ کبھی پڑھا ہے نہ سنا ہے، تو میں تو نہیں بتا سکتا. اور ساتھ میں کہنے ذہن میں آنے لگا کہ اللہ کے نبی نے تو کبھی نہیں کہا ہوگا کہ کاٹو یا رکھو. قرآن میں بھی کہیں نہیں ہے کاٹو یا رکھو، صحابہ کرام کی زندگی میں بھی. لیکن بہرحال ڈھونڈیں گے تو بہت دیر تک تو پہلے سمجھ بھی نہیں آنے لگا کہ کتاب میں کون سے چیپٹر میں ملے گا.
وہاں تو نماز کا بیان ہے، روزے کا بیان ہے، نکاح کا بیان ہے، خرید فروخت کا بیان ہے، کھانے پینے کا بیان ہے. تو وہ چیپٹر ہی سمجھ میں نہیں آنے لگا میرے کہ یہ ملے گا کہاں. اب وہ آدمی ہر 2 دن کے بعد آتا ہے کہ جناب ہمارے مسئلے کا کیا ہوا، بچے کی 6 انگلیاں ہم وہ انگلی کاٹنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے، کاٹیں یا نہ کاٹیں. بہرحال آخر میں نے کہا چلو کتابیں ڈھونڈتے ہیں. واقعہ بڑا تفصیلی ہے. جاتے جاتے بار بار میں نے کتاب جب کھولی تو وہاں مسئلہ نکل گیا. کہاں نکل گیا مسئلہ؟ بچہ پیدا ہونے پر مسلمان کو کیا کیا کرنا ہے. تو جواب ہے کہ بچہ پیدا ہونے پر مسلمان کیا کریں گے؟ اذان پڑھیں گے، تحلیل کریں گے، بچے کا نام رکھیں گے اور ختنہ کریں گے. تو ختنہ میں کٹ کرنا ہے. وہاں تفصیل میں لکھا تھا اگر کسی بچے کی زیادہ انگلیاں ہوں تو پہلے ڈاکٹر سے پوچھو. اگر ڈاکٹر کہے گا اس کاٹنے سے ہاتھ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا تو شریعت میں کاٹنے کی اجازت ہے، اور اس لیے کہ نیچر کے خلاف ہے، مردوں کے نیچر کے خلاف ہے. وہاں مسئلہ نکل گیا. تو میں تو سمجھ رہا تھا کہیں کتاب میں ہوگا ہی نہیں مسئلہ، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ صاحب مسئلہ پیش آ جائے اور کتاب میں نہ ہو. نہیں ہو سکتا. ہاں ایک مسئلہ نہیں ملے گا، وہ جو آج ہی پیدا ہوا ہے. تو فرض کیجئے IVF آج کے زمانے کا مسئلہ ہے. یہ ہو سکتا ہے قرآن میں بھی نہیں ہوگا، حدیث میں بھی ہوگا، فقہا کیا نہیں ہوگا، لیکن آج کے علماء، آج کے فقہا، آج کے اسلام کے ماہرین تب تک نہیں بیٹھیں گے جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے. پہلے زمانے میں مثلا آئی ڈونیشن کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک آنکھ آدمی دوسرے کام کو دے دے. آج کے زمانے کا مسئلہ ہے. تو آج کے زمانے کے علماء آج کے ڈاکٹروں سے مدد لے کر کے پھر فیصلہ کریں گے کہ صاحب یہ آئی ڈونیشن کرنا ہوتا تو کیا. ہم لوگ پہلے سمجھا کرتے تھے آئی ڈونیشن کا مطلب پوری آنکھ نکال کر دوسرے آدمی کو فٹ کرنی ہے. بعد میں جب ماہر ڈاکٹروں سے رابطہ ہوا انہوں نے کہا یہ پوری آنکھ کا تھوڑی تو کارنیا ہے اور وہ ناخن کے برابر کو ہوتا ہے. مجھے یاد ہے جب قریب میں سیمینار ہوا تھا اور یہیں کے ایک آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر کو میں نے وہاں مدعو کرایا اور بہت تفصیل کے ساتھ سمجھایا. اس کے بعد وہاں فیصلہ ہوا. تو وہ مسئلہ جو آج ہی پیش آئے، جیسے میں نے مثال بتائی IVF، یا میں مثال بتا رہا ہوں کارنیا ٹرانسفر کا، یا کڈنی دوسرے کو لگانی ہے، یا لیور ٹرانسپلانٹ کرنا، تو یہ آج کے مسائل ہیں. یہ مسائل تو نہیں ہوں گے. باقی سارا اسلام بالکل محفوظ ہے. عقائد، اخلاق، معاملات، حلال حرام سارا ڈیٹیل میں ہے. اب ایسا ہو سکتا ہے کہ ایمان والا ہونے کے باوجود ہم کہیں گے اس مسئلے میں امت کی رائے غلط ہے، ہم اس رائے کو اپناتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فکری انحراف. اور یہ فکری انحراف کیوں؟ کیونکہ دنیا میں بے شمار انسان ایسے پیدا ہوتے رہے ہیں، آج بھی ہیں، کہ جو اس اسلام سے ہٹا دیتے ہیں جو اسلام آج تک چلا رہا ہے. اور یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ان اخوف ما اخاف علی امتی، مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ گمراہ کرنے والے لوگ پیدا ہو جائیں گے اور وہ دین اسلام بول کر اسلام سے ہٹا دیں گے. جو وہ بول رہے ہوں گے دکھائیں گے یہ اسلام اور اس طرح سے اس کو پیش کریں گے کہ لگے گا ہاں یہی اسلام ہے، لیکن ہوگا وہ اسلام کے خلاف. پھر اسلام کون سا ہے؟ وہ جو 1400 سال سے چلا رہا ہے. اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی نئی بات کہی جا رہی ہے وہ اسلام نہیں ہے. اور اس کے لیے لازمی بات ہے کسی عالم پر اعتماد کرنا ہے جو واقعتاً عالم ہو. جیسے ہم میڈیکل میں ماہر ڈاکٹر پر اعتماد کرتے ہیں، جیسے ہم قانون میں ماہر وکیل پر اعتماد کرتے ہیں، جیسے ہم فیلڈ میں اس کے ایکسپرٹ پر اعتماد کرتے ہیں، پر ٹھیک اسی طرح سے دین اسلام میں اعتماد کرنا ہے دین اسلام کے ماہرین پر. اگر وہ حدیث کا مسئلہ ہے تو حدیث کا ماہر، اگر وہ تفسیر کا مسئلہ ہے تو تفسیر کے ماہر، اگر وہ فقہ کا مسئلہ ہے تو فقہ کے ماہر پر اعتماد کرنا ہے. اور پھر کہنا ہے کہ صاحب یہ نئی بات جو آ رہی ہے، ہمارا تھاٹ یہ ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے، یا جو 1400 سال سے پہلے چلی آ رہی ہے. میں اس کی مثال سمجھاؤں گا. 1400 سال سے ساری امت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان میں اٹھایا گیا، آسمانوں زندہ ہیں، قیامت کے قریب وہ زمین میں تشریف لائیں گے اور زمین میں مسلمانوں کے سربراہ بنیں گے اور عرصے طویل تک وہ حکومت چلائیں گے. اس کے بعد ان کی وفات ہوگی. یہ اسلام کا وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کرام سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے. آج اگر انسان کوئی آدمی کھڑے ہو کر کہتا ہے کوئی عیسیٰ نہیں ہے، کہیں کوئی عیسیٰ زندہ نہیں ہے، کوئی عیسیٰ نازل ہونے والا نہیں ہے، اور وہ کتنے ہی دلائل پیش کرے گا، یاد رکھنا چاہیے جھوٹا وکیل بھی اپنے کیس کو سچا بنا کر پیش کرتا ہے. بلکہ بعض دفعہ جھوٹا وکیل اپنے کیس کو سچے وکیل سے زیادہ اچھے انداز میں پیش کرتا ہے. گمراہ کرنے والا چونکہ اپنے فیلڈ کا ماہر ہے، لہذا وہ معاملہ اتنا پیش کرے گا کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے. تو بہرحال نمبر 1 اپنی ایمان کی حفاظت، نمبر 2 اپنے عقائد اور فکری سرمایہ کی حفاظت. گمراہ نہیں ہونا ہے. ایمان والا ہونے کے باوجود آدمی گمراہ ہو سکتا ہے. پہلے یہ مانتا تھا اب وہ کچھ اور ماننے لگے. 2 چیزیں. تیسری چیز، اللہ نے
دو اہم ترین چیزیں ایمان کے بعد عطا کی ہیں، ایک ہے صحت اور ایک ہے کردار، کیریکٹر۔ کیریکٹر کے معنی یہ ہیں کہ جب آپ بالغ ہو رہے تھے تو بالغ ہونے سے پہلے آپ چرسی نہیں، آپ خدا نخواستہ برے تعلقات میں نہیں، آپ ان برائیوں سے بچے ہوئے ہیں، اور اگر وہ کوئی برائی ہے تو ابھی وہ برائی نہیں کیونکہ آپ نابالغ ہیں، لیکن جو ہی بالغ ہو جائیں گے اس کے بعد خطرہ ہے، آپ غلط تعلقات میں پھنسیں گے، آپ ان چیزوں کے کھانے پینے میں پھنس جائیں گے جو چیزیں اسلام نے حرام کی ہیں، اس میں اہم ترین چیز شراب اور تمام نشے کی چیزیں، اور یہ آج کے جوان کا بہت بڑا امتحان ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا۔ اپنے کیریکٹر کی حفاظت آج کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا اہم ترین مسئلہ ہے، اور مشکل بھی ہے۔ مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ ماحول اسی کا، ماحول میں ہر جگہ کو ہے، ہر جگہ لڑکے اور لڑکے ایک ساتھ ہیں، یہ گھروں میں بھی ہیں، یہ فنکشنوں میں بھی ہیں، یہ کالجوں میں بھی ہیں، یہ کلاس رومز میں ہیں، یہ کوچنگ سینٹروں میں ہیں، یہ کال سینٹروں میں لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہیں، یہ جناب کلاس روم میں ڈیسک پر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے۔ تو دور وہ ہے جس میں یہ کو کر دیا گیا اور ہر جگہ لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک ساتھ کر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لڑکے کو اپنا کیریکٹر برے تعلقات سے بچانا بہت مشکل، اور لڑکی کو اپنی عصمت بچانا بہت مشکل۔ یہ آج کے یوتھ کا سب سے بڑا امتحان ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان خرابیوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں، اور اگر بعد میں کام تو اس کے اپنے آپ سے بہت لڑنا پڑے گا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا، اپنے آپ کو دبانا پڑے گا۔ مان لیجئے آپ کو اپنے ساتھ ایک پوری جنگ کرنی ہے اور وہ قدم قدم پر کرنی ہے، دائیں بائیں دیکھیں گے تو یہی پایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فلاں فلاں کے ساتھ، آپ سن رہے ہیں فلاں فلاں کے ساتھ، آپ سن رہے ہیں فلاں فلاں نے لو میرج کر لیا، آپ فلاں غرض یہ کہ یہی سنیں گے یہی دیکھیں گے، اس کے بعد پھر موبائل کھول کے دیکھیں گے وہاں پہ یہ سب یہی ہے۔ یعنی یہ سمجھے انسان کے سیکچول پاروں پر چاروں طرف سے آگ لگائی جا رہی ہے، اور یہ کس طرح سے ان کنٹرول ہو۔ تو جب یہی چیزیں سنیں گے یہی چیزیں دیکھیں گے، انسانوں میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں، تھیوریوں میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں، کتابیں بھی وہی ہیں، کلاسوں میں بھی وہی پڑھایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اب جنسی تعلیم بھی پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ ہوں تو آپ کی جنسیات کو یہ آگ لگا دیں گی، اس کے بعد پھر بچنا بہت مشکل ہے۔ اور ادھر سے دائیں اور بائیں آپ ہی کی دینی بہنیں، دائیں بائیں آپ کے دینی بھائی ہیں۔ آج کے نوجوان لڑکوں اور آج کے نوجوان بیٹیوں کا اہم ترین مسئلہ ہے غلط ریلیشن سے اپنے آپ کو بچانا اور ڈرگ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور ادھر سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی ایسا ہوگا۔ یہ پیشن گوئی فرمانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہنے کرو، بلکہ فرما رہے ہیں یہ خطرہ آنے والا ہے، یکثر الزنا، زنا کاری عام ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ حفاظت فرمائے کہاں کیا کیا ہوتا ہوگا، گھروں میں، فنکشنوں میں، ہوٹلوں میں، پارکوں میں، دفتروں میں، کوچنگ سینٹروں میں، اور کہاں کہاں، ہوٹلوں میں، ہاؤس بوٹوں میں، کون کہاں پہنچ کر کیا کیا کرتا ہے۔ یہ بہت مشکل ترین مسئلہ ہے، اس کی ڈیٹیل جو ہیں جتنا ہم اس کو اندر جا کر کے دیکھیں گے تو صرف شرم کی چیزیں آئیں گی، افسوس کی چیزیں آئیں گی، بلکہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی بعد میں کہتا ہے خدایا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا مجھ سے یہ ہو جاتا۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں بنگلور میں تھا، یہیں کا ایک نوجوان مجھے ملا، اتنی دردناک کہانیاں اس نے سنائی وہاں کے ہمارے بچوں کی، اس میں میل اور فیمیل دونوں، اتنی دردناک کہانیاں، اتنی افسوسناک کہانیاں جن کا تذکرہ کرنا بھی انتہا مشکل ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ نوجوانی میں اپنی کیریکٹر کی حفاظت بہت ضروری ہے اور مشکل بھی ہے، اور جب مشکل ہے تو اس مشکل کو حل کرنے کا کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ اپنے آپ سے جنگ کرنی ہے، اپنے آپ سے لڑنا ہے۔ اندر سے جذبات ابھریں گے، جواب میں آپ کہیں گے میں نہیں کرنے دوں گا جو تم چاہتے ہو۔ کیا انسان ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے؟ کہ ہاں یقیناً کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانو جس چیز کو منع کر رہے ہیں، منع کرنے کے معنی ہی یہ ہے کہ تم بچ سکتے ہو، تبھی تو منع کریں گے۔ جس چیز سے انسان بچ نہیں سکتا، جو نیچرل ضرورت ہے، اسے اللہ کبھی منع نہیں۔ اللہ کبھی نہیں کہتا کھانا پینا بند کرو، اللہ کبھی نہیں فرماتے شادی مت کرو، اللہ کبھی نہیں کہتے بیمار ہو جائے کہ علاج مت کرو، اللہ کبھی نہیں کہتا درد ہو جائے کہ وہ مت کرو، اللہ کبھی نہیں کہتا نیند آ جائے کہ سو مت، کیونکہ وہ نیچرل ضرورت ہے۔ لیکن جن چیزوں کو اسلام بین کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مضر ہیں، وہ نقصان دہ ہیں۔ چنانچہ زنا کاری کے سائنسی نقصانات پڑھیں، ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے۔ زنا کاری کے نتیجے میں سائنسی نقصانات کیا، سائنس کیسے کہتے ہیں زنا کاری غلط ہے۔ خیر
آج کے نوجوان جن تک یہ بات پہنچے ان سے بہت ہی دردمندانہ درخواست یہ ہے، اپنی جوانی کو نمبر 1 ڈرگ سے بچائیں، نمبر 2 میوزک سے بچائیں، نمبر 3 ڈانس دیکھنے سے بچائیں، نمبر 4 غلط تعلقات سے بچائیں اور فضول خرچی سے بچائیں۔ اگر یہ 4-5 چیزیں ہیں، ان سے اگر آپ بچانے میں اپنے کامیاب ہو گئے تو سمجھے آپ نے اپنے کیریکٹر کو برباد ہونے سے بچایا۔ اور یہ آج کے نوجوان کا بڑا امتحان ہے۔ یہ نوجوان ہر ایک، چاہے وہ بیچارہ سیکنڈ ٹائٹ والا ہو، چاہے وہ ٹوپی کردے والا ہو، یہ ہر نوجوان کے لیے ہے، چاہے چہرے پہ داڑھی ہو اور چاہے وہ فیشن میں ڈوبا ہوا ہو، بہرحال یہ ہے۔ اور ادھر سے ساری دنیا مہم چلائے ہوئے ہے، کسی طرح سے نوجوان اس پہ برباد ہونے چاہیے۔ بس کیا تک ہے کشمیری لڑکوں کو کٹ پہننے کا، جہاں کون سی گرمیوں سے لوگ مر رہے ہیں، لیکن کچے پہن کر پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایسا ہوگا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میں نے تمہارے لیے لباس اتارا، ایسا نہ ہو شیطان تم کو ننگا کر دے۔ جہاں لباس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بندوں پر احسان کیا، میں نے وہ وسائل پیدا کیے جو تم کو لباس پہنائیں گے۔ اور اس لباس پہنانے سے ایک تو شرم کی جگہوں کو تم چھپاؤ گے اور اپنے بدن کو سجاؤ گے۔ ہم لباس سے 2 کام لیتے ہیں، ایک ہے شرم کی جگہوں کو چھپانا اور ایک اپنے بدن کو سجانا، بلکہ 3 کام لیتے ہیں، چھپانا، سجانا اور بچانا۔ چھپاتے ہیں ہم شرم کی جگہوں کو، سجاتے ہیں ہم اپنے جسم کو، بچاتے ہیں ہم موسم کی مصیبت سے، گرمیوں سردیوں سے، ٹھنڈ، اسی لباس سے بچاتے ہیں۔ تو لباس کے 3 کام ہیں۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہ ہو شیطان تم کو ننگا کر دے گا۔ چاہے دیکھ لیجیے کیسے شیطان نے ننگا کر دیا۔ چند سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انڈر شرٹ پہن کر لوگ پھریں گے، انر پہن کر کے لوگ پھریں گے۔ اگر کوئی پھرتا تو لوگ کہتے ہیں کیا بات ہو گئی، تمہارا دماغی توازن ٹھیک ہے، کپڑے کیوں نہیں ہے، کیوں انڈر شرٹ پہن کر۔ لیکن اب ساری دنیا میں وہی، چند سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کچھا پہن کر کے پھریں گے، کپڑے ہونے کے باوجود کیا ہے، کچھا پہننا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی اس راستے پر چلتا ہے تو آگے چل کر کے پھر وہ تمام خرابیاں آ سکتی ہیں۔ تو بہرحال پہلی چیز ہے ایمان، دوسری چیز ہے اسلامی فکر، تیسری چیز ہے اپنا کیریکٹر، اور چوتھی اور آخری چیز ہے اپنی صحت۔ یہ صحت کے معاملے میں اس لیے بات کہنی پڑ رہی ہے کہ جناب والا صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں نوجوانوں میں اتنی بیماریاں نہیں تھی جتنے آج۔ ہارٹ کی بیماریاں، کڈنیز کی بیماریاں، لیور کی بیماریاں، سٹامک کی بیماریاں، اور کیا کیا بیماریاں۔ بیماریوں کا اتنا بڑا سیلاب پہلے زمانے میں نہیں تھا جتنا آج۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجہوں میں سے ایک وجہ ہے غلط کھانا۔ یہ جو مارکیٹ میں کھانے سارے ہیں یہ ٹیسٹی تو ہیں لیکن صحت کے لیے زہر، اور لوگوں کو مزہ آ رہا ہے۔ آپ یہ جو بڑے شوق کے ساتھ پیزے کھا رہے ہیں، یہ جو شوق کے ساتھ آپ برگر کھا رہے ہیں، یہ جو شوق کے ساتھ فاسٹ فوڈ کھایا جا رہا ہے، یہ جو شوق کے ساتھ چپس اور کولڈ ڈرنکس پیے جا رہے ہیں، یہ جو شوق کے ساتھ آپ آئس کریمیں کھا رہے ہیں، یہ تمام کے تمام ٹیسٹ تو ہیں لیکن صحت کے لیے زہر ہے۔ اور یہ ہم جیسوں سے سن کر آپ نہیں مانیں، ماننا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہم اس فیلڈ کے ماہر نہیں ہیں۔ آپ ماہرین غذائیات سے پوچھیں، آج تو علم کا زمانہ ہے، تو ماہرین غذائیات سے پوچھیں کہ یہ ساری غذائیں انسان کے لیے کیا ہیں۔ نمبر 1، آپ جب سوشل میڈیا چلا رہے ہیں، تو جب آپ نیٹ چلا رہے ہیں، جب آپ سوشل میڈیا پر ہیں تو وہاں جا کر کے دیکھیں پہلے ان کولڈ ڈرنکسوں کے نقصانات کتنے ہیں، ان آئس کریموں کے نقصانات کتنے ہیں، یہ جو برگر وہ کیا کیا کھائے جا رہے ہیں ان کے نقصانات کتنے ہیں، اور یہ مسالوں دار کھانے جو کھائے جا رہے ہیں مسالوں کے نتیجے میں نقصان کتنا ہوتا ہے۔ یعنی آج کے کھانے بس ٹیسٹی تو ہیں، ہیلتھی نہیں ہے۔ مزاج کیا ہے؟ اگر کسی بچے سے کہا جائے گا کہ ہم آپ کو شربت پلائیں گے، اس میں ڈالیں گے شہد اور ڈالیں گے نیمو اور ڈالیں گے کچھ سیدھے سادے مسالے، پئیں گے آپ یا کوک پئیں گے، وہ کہیں گے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو بیکورڈ لوگوں کا کام ہے، ہم فارورڈ ہیں، ہم کوک پینے والے ہیں، ہم یہ تمہارے بیکورڈ چیزیں پینے والے نہیں ہیں۔ یہ ہے آج کی سوچ۔ تو اپنی صحت کی حفاظت، اس صحت کی حفاظت کے معنی ہے وہ تمام چیزیں کھانا چھوڑ دیں جو کھائی جا رہی ہیں صرف مزے کے لیے۔ نوجوان لڑکوں کو ڈپریشن، 10 سال کے بچے کو ڈپریشن، جس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو ابھی معصوم بچہ ہے، اس کو کیسے ڈپریشن ہونے لگا؟ تو یہ جو انزائٹی اور ڈپریشن اور ٹینشن اور یہ ساری بیماریاں، اسی میں ایک مصیبت اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بچے جب محنت کرتے ہیں، ہمیں یہ کرنا ہے،
کیا صاحب نیٹ کی محنت کریں اور اس کے بعد پھر کوالیفائی نہیں ہو سکا تو بس یہ مرحلہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس بچے کے لیے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اور اس مرحلے میں مزید خطرہ پیدا ہو جاتا ہے جب گھر والے تانا دیتے ہیں کہ تو نے کچھ نہیں کیا، تو نے کچھ نہیں کیا، تو یہ بچہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ایک طرف سے اس نے خواب دیکھا، محنت کی، لاکھوں خرچ کیے، اور یہ جو کوچنگ کرانے والے ہیں، ان کوچنگ کرانے والے نے خواب دکھائے، اور خواب دکھانے کے بعد اب ہمارے کوچنگ سینٹر سے اتنے لڑکے ڈاکٹر بن گئے، ہمارے کوچنگ سینٹر سے اتنے لڑکے فلاں بن گئے، اور وہ فوٹو دکھائیں گے، اور آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو جائے گا، طلب پیدا ہو جائے گی، لاکھوں اس میں آئیں گے اور چند کو ملے گی، اور باقی بیچارے ٹینشن میں چلے جائیں گے. بلکہ کبھی کبھی لگتا ہے یہ سارا سسٹم جو ہے یہ صرف لاٹری ہے. کبھی کبھی لگتا یہ ہے یہ سارا سسٹم کیا ہے، لاٹری ہے، کہ بس چند کو سیٹیں دینی ہیں اور لاکھوں سے پیسہ کھینچنا ہے. خیر میں اس بات میں ڈیٹیل زیادہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن صورتحال یہ ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی بچہ محنت کر رہا تھا اور 2-3 سال تک محنت اس نے کی اور بعد میں بھی اس کو سیٹ نہ مل سکی، اس کے بعد پھر یا تو یہ خود ہی ٹینشن میں چلا جاتا ہے، اور یا پھر گھر والے تانے دیتے ہیں، اور یا پھر رشتہ دار تانا دیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کہتا ہے میں نے محنت کی تھی، نتیجہ نہیں نکلا، اب ادھر سے بھی تانے ادھر سے بھی تانے، اور اس کا بے شمار بچے ٹینشنوں کا شکار کا، ڈپریشن کا شکار. میں نے بہت بڑے دردناک واقعات دیکھے ہیں، دردناک بچوں کا، لڑکیوں کا حال دیکھا. اس لیے میں کہوں اپنی صحت کو بچائیں ان تمام غلط چیزوں کے کھانے سے جو آپ کی صحت کو تباہ کریں. صحت کو بچاتے ہوئے خود ہی دوائیاں ہرگز نہیں کھانی ہیں تب تک جب تک ڈاکٹر سے نہیں ملیں گے. اور ساتھ میں یہ بات بھی ہے کہ اپنی صحت کو بچانے کے لیے جو دوائیاں لی جا رہی ہیں ان کو بھی دیکھ لیں وہ نقلی ہیں یا اصلی ہیں، کیونکہ ہماری مارکیٹ میں دوائی کے نام پر بہت کچھ اور ہے وہ دوائی کی پیکنگ کے ساتھ. نقلی دوائیاں، نقلی غذائیں، ٹھیک، کیمیکل سے بھری ہوئی تمام چیزیں کھائی جا رہی ہیں، ٹھیک. اب اس کیمیکل نے انسانوں کو تباہ کر دیا، اور ادھر سے جناب والا کیمیکل ڈالنے والے زیادہ سے زیادہ کیمیکل ڈال رہے ہیں تاکہ ہماری چیز زیادہ سے زیادہ چلے. بس میں بات ختم کر رہا ہوں. میں نے ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب یہاں، ان کی وفات ہو گئی، بہت نیک، بہت قابل، اور میڈیکل کالج کے پرنسپل بھی رہے وہ. تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آج تک تو کہتے تھے کہ انڈے کی زردی میں کولیسٹرول زیادہ ہے، لہذا انڈے کی زردی نہیں کھانی چاہیے جن کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہو. اب آج کا کہتا ہے ایک زمانے میں ریسرچ یہی تھا، آج کا ریسرچ یہ ہے کہ نہیں انڈے کی زردی کھانی چاہیے، اس میں گڈ کولیسٹرول ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ سب کیوں ہوا؟ کہنے لگے وہ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب دین ہی وہ چیز ہے جو بدلتا نہیں ہے، باقی ساری چیزیں جو بدلتی رہتی ہیں، اور یہی سائنس کا کمال ہے. پھر انہوں نے کہا میں نے میڈیکل کالج میں پڑھایا کہ مرچوں سے کینسر ہوتا ہے، اور میں ہی میڈیکل کالج میں آج پڑھا رہا ہوں کہ مرچوں کا زہر، مرچیں جو ہیں وہ کینسر کے وائرس کو کل کرتی. میں نے کہا یہ کیوں ہوا؟ کہنے لگا آج کی ریسرچ یہی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کڑوا پانی پینا بہتر ہے، کڑوی چائے پینا بہتر ہے، مگر جو ڈبوں کا دودھ آتا ہے یہ نہیں پینا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے مان لیا، مگر وجہ بتائی. ملایا جاتا ہے پرزرویشن کے لیے. اب یہ کیمیکل جب زیادہ ملائیں گے تو زیادہ دیر تک دودھ رہے گا، اور کم ملائیں گے تو کم دیر تک دودھ رہے گا. فیکٹری والا، دودھ بیچنے والا یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ دودھ 6 مہینے تک چلتا رہے. اس میں لکھے گا وہ ایکسپائری ڈیٹ 6 مہینے، کیونکہ اس میں کیمیکل زیادہ ڈالا ہے، اور یہ کیمیکل انسانوں کی صحت کے لیے زیادہ ہے. میں نے کہا جس سمجھ میں آ گیا. اب کیا لگا کڑوی چائے پی لینا مگر یہ دودھ نہ دو. پھر انہوں نے کہا یہی حال دوسری بے شمار چیزوں کا ہے. تو بہرحال اپنی صحت کی حفاظت، اپنے کیریکٹر کی حفاظت، اپنی دینی سوچ کی حفاظت، اور اپنی ایمان کی حفاظت، اگر اس نے کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ اگلی زندگی کامیاب ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.